بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 جنوری 1907 بمقام قادیان دارالامان بوقت ظہر۔ آج ظہر کی نماز میں حضرت اقدس تشریف لائے۔ آپ کی طبیعت قدر علیل معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ نماز با جماعت ادا فرما کر اندر تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز میں آپ اذان ہونے کے بعد جلدی تشریف لے آئے۔ فرمایا مولوی صاحب کو بلاؤ اور نماز ادا کی جائے۔ پھر فرمایا درد گردہ ہو رہا ہے، سرد ہوا تیز چلتی ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حضور بیٹھ گئے۔ مولوی محمد علی صاحب و مفتی محمد صادق صاحب بھی آ گئے۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سول میں کوئی نئی خبر آپ نے پڑھی ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کی کہ یورپ کی تار خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ بعض دفعہ سخت سردی پڑ رہی ہے، حتیٰ کہ انجنوں میں بھی پانی جم جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا غیر معمولی سردی لکھا ہے یا کہ معمولی؟ مولوی صاحب نے عرض کی کہ غیر معمولی سردی کی تار خبریں درج ہیں۔ اتنے میں مولوی محمد حسن صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور کا الہام ہے۔ پھر بہار آئی تو آئے ثلج کے آنے کے دن۔ ثلج برف کے معنی ہیں اور یہ غیر معمولی سردی اس پیشگوئی کو پورا کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت حکیم الامت تشریف لے آئے۔ نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضور نماز با جماعت ادا فرما کر اندر تشریف لے جائے۔ 31 جنوری 1907 بوقت عصر حضرت اقدس نماز عصر میں تشریف لائے اور مفتی صاحب سے فرمایا کہ بعض شکایتیں آئی ہیں کہ خطوں کا جواب نہیں ملتا، خطوں کے جواب لکھے جائیں۔ واضح ہو کہ حضرت اقدس امام حمام علیہ السلام کے نام جو خطوط آتے ہیں وہ براہ راست چٹھی رسان حضرت اقدس کو جا کر دیتا ہے اور سب خطوں کو حضرت اقدس خود ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اکثر جواب لکھنے کے لیے ہدایتیں کر کے منشی کو سپرد فرماتے ہیں۔ ناسازی توانا ہو اور فرصت ہو تو بہت کا جواب خود تعریف فرماتے ہیں۔ 9 فروری 1907 بذریعہ خط سوال پیش ہوا کہ مکان میں میرا 500 روپے کا حصہ ہے، اس حصے میں مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا جواہرات و مکانات پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بوقت عصر تعاون کے ذکر پر فرمایا کہ اس وقت جو بے وقت بارش متواتر برس رہی ہے واللہ عالم سے تعاونی کیڑے ہی پرورش پا رہے ہیں۔ 10 فروری 1907 مینیجر گروکل گجرانوالے کا ایک اور خط حضرت صاحب کے نام آیا، جس کا جواب حضور نے مفتی صاحب کو لکھنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ مفصلہ ذیل خط انہیں لکھا گیا۔ جناب مینیجر صاحب گروکل گجرانوالہ تسلیم۔ آپ کا دوسرا خط حضرت کی خدمت میں پہنچا، جس میں آپ نے ظاہر کیا ہے کہ آپ نصف گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے اور ایک عالم کے واسطے بسبب اس کے علم کے اتنا وقت کافی ہے۔ باجواب گزارش ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مذہبی امور پر گفتگو کرنے کے واسطے اتنا تھوڑا وقت کسی صورت میں کافی نہیں ہو سکتا، اس واسطے ہم ایسے مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کم از کم 3 گھنٹے کا وقت ہمارے مضمون کے واسطے رکھتے تو ممکن تھا کہ ہم خود جاتے یا اپنا کوئی فاضل دوست اپنا مضمون دے کر بھیج دیتے۔ ہم کسی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے مضامین عالیہ میں صرف آدھ گھنٹے کی تقریر کافی ہے۔ ہم رسوم کے پابند نہیں، ہم پابند احقاق ہیں۔ باقی آپ کا یہ فرمانا کہ بڑے عالم کے واسطے نصف گھنٹہ کافی ہے، مجھے تعجب ہے کہ یہ بات کیوں کر آپ درست قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ کے وید مقدس کے لکھنے والوں نے اپنی باتوں کو ختم نہ کیا جب تک کہ وہ ایک گدھے کے بوجھ کے برابر نہ ہو گئے، تو پھر آپ ہم سے یہ امید کیوں کر رکھتے ہیں؟ ایک نقطۂ معرفت کا قبل از تکمیل گلا گھونٹنا در حقیقت سچائی کا خور کر رہا ہے، جس کو کوئی راست بات پسند نہیں کرے گا۔ اگر علم اور فضل کا معیار حد درجے کہ اختصار اور تھوڑے وقت میں ہوتا تو چاہیے تھا کہ وید صرف چند سطروں میں ختم ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس تھوڑے وقت نے مجھے اس اشتراک سے محروم رکھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بات کی نسبت کو بیان کرنا اور پھر روح اور مادے میں جو فلسفی مخفی ہے اس کو کھولنا آدھ گھنٹے کا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لفظ ہی سوء عدم میں داخل ہے۔ جن لوگوں کو شراکت کا فخر حاصل کرنا مقصود ہے وہ جو چاہیں کریں، مگر ایک محقق ناتمام تقریر سے خوش نہیں ہو سکتا۔ سچائی کو ناتمام چھوڑنا ایسا ہے
جیسے کہ بچہ اپنے پورے دنوں سے پہلے پیٹ سے ساخط ہو جائے، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ خادم مسیح موعود محمد صادق اف اللہ عنہ، 17 فروری 1907۔ 11 فروری 1907 بوقت ظہر، مفتی صاحب نے کسی شخص کا سوال خط سے پیش کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس کے ساتھ نکاح سے منع فرمایا، کیا اس پر عمل کیا جاوے یا نہیں؟ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی فقد را الحق، لہٰذا اس پر عمل کیا جاوے۔ پھر خط سے سوال پیش ہوا کہ کئی اشخاص نے ایک گائے قربانی کرنے کے لیے خریدی تھی، جن میں سے ایک احمدی تھا۔ غیر احمدیوں نے اس کو اس وجہ سے اس گائے کا حصہ قیمت واپس دے دیا کہ اس کا حصہ قربانی میں رکھنے سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس شخص نے لکھا کہ میں اپنی قربانی کا حصہ نقد قادیان میں بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو لکھو کہ قربانی کا جانور اس قیمت سے لے کر وہیں قربانی کر دے۔ عرض کی گئی کہ اس کا حصہ قیمت جو گائے کے خرید میں تھا وہ بہت تھوڑا ہے، اس سے دمبا بکرا خرید نہیں سکے گا۔ حضرت نے فرمایا اس کو لکھو کہ تم نے جب کہ اپنے اوپر قربانی ٹھہرائی ہے اور طاقت ہے تو اب تم پر اس کا دینا لازم ہے، اور اگر طاقت نہیں تو پھر اس کا دینا لازم نہیں۔ خط سے ایک یہ سوال بھی پیش ہوا کہ میں بوقت سحری بماہ رمضان اندر بیٹھا ہوا بے خبری سے کھاتا پیتا رہا، جب باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، کیا وہ روزہ میرے اوپر رکھنا لازم ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا بے خبری میں کھایا پیا تو اس پر اس روزے کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا۔ پھر سوال پیش ہوا کہ کوتبہ علیکم الصیام سے فرضی روزے مراد ہیں یا اور روزے مراد ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کوتبہ سے فرضی روزے مراد ہیں۔ 12 فروری 1907 بوقت ظہر، ایک مولوی صاحب حدود افغانستان سے حضرت کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مسافے کے بعد حضرت نے ان کے کوائف سفر و صعوبت راہ کی حالت دریافت فرمائی۔ بعد ازاں حکومت افغانستان کی عدم حریت و آزادی کے متعلق ذکر ہوا۔ فرمایا اخبارات میں جو آج کل لکھا جا رہا ہے کہ حکومت افغانستان میں ہر مذہب کے لوگوں کو عام آزادی حاصل ہے، سراسر دروغ بے فروغ ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں ہندوستان جیسی حریت و آزادی ہر مذہب کے لوگوں کو حاصل ہوتی تو اخوان زادہ حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کو اس بے دردی سے اختلاف مذہب کے سبب اس حکومت میں ہلاک نہ کیا جاتا۔